آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سورۃ الفتح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی 29 آیات ہیں، انشاءاللہ عز و جل آدھی ہم آج بیان کریں گے اور انشاءاللہ آدھی ہم کل بیان کریں گے اگلے سبق میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کے لیے فتح کھول دی ہے، فتح کی آپ کے لیے فتح جو ہم نے لکھ دی ہے، فتح مبینہ کھلی فتح۔ فتح مبینہ کا معنی جو صاحب جلالین نے بیان کیا ہے وہ ہے واضح اور روشن فتح۔ صاحب جلالین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ قدینا بفتح مکہ وغیرہ المستقبلہ عنوتاً بجہادک، یعنی آپ کے جہاد کے ذریعے سے ہم نے فتح مکہ اور اس کے علاوہ جو مستقبل میں جو فتوحات ہوں گی ان سب کا دروازہ یا ان کا فیصلہ جو ہم نے فرما دیا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر منہ۔ صاحب جلالین یہاں پر ایک عبارت جو لے کے آئے ہیں، پہلے وہ عبارت پڑھتے ہیں اس کے بعد اس کا ترجمہ کرتے جائیں گے۔ فرماتے ہیں لیغفر لک اللہ بجہادک وما تقدم من ذنبک وما تأخر منہ لترغب امتک فی الجہاد وهو مؤول لعصمۃ الانبیاء بالدلیل العقلی القاطع من الذنوب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تاکہ آپ کو اللہ بخش دے ما تقدم من ذنبک، جو آپ کے پچھلے گناہ ہیں اور آپ کے اگلے گناہ ہیں۔ صاحب جلالین فرماتے ہیں یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تاکہ اللہ آپ کو بخش دے، بجہاد کا لفظ لے کر فرما دیا کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد کے ذریعے سے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ لترغب امتک فی الجہاد، صاحب جلالین فرماتے ہیں کہ یہ امت کو ترغیب دینے کے لیے ہے۔ وَهُوَ مُؤَوَّلٌ لِعِصْمَةِ الْأَنْبِيَاءِ صلی اللہ علیہ وسلم بِالدَّلِيلِ الْعَقْلِيِّ الْقَاطِعِ مِنَ الذُّنُوبِ۔ فرماتے ہیں تعویل کی گئی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے وہ دلیل عقلی قطعی سے یہ بات ثابت ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ معصوم ہیں، اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، تو اس سے مطلب ہے کہ آپ کی امت کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، یا آپ کے اگلوں اور پچھلوں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ واللام للعلۃ الغایۃ، اور فرماتے ہیں یہ جو لیغفر کے سے پہلے یہ جو لام آیا ہے یہ غایت کے لیے ہے، علت غایہ کے لیے ہے۔ فمدخولها سبب لا سبب مسبب لا سبب، فرمایا یہ جو ہے اس کے سبب سے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اس کا مسبب ہے، یعنی آپ اگر جہاد کریں گے تو جہاد کرنے کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تو یہ مسبب ہے سبب نہیں ہے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور اب اللہ جو ہے تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دے۔ نعمت ہو کا جو معنی صاحب جلالین نے لیا ہے وہ انعام ہی، یعنی اپنے انعامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر مکمل کر دے، تام کر دے۔ علیک ویہدیک بہ صراط مستقیما، فرماتے ہیں آپ پر نعمتوں کو تمام کر دے، ویہدیک صراط مستقیما، اور آپ کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ صراط مستقیمہ کا معنی جو صاحب جلالین نے بیان کیا ہے، صراط کا معنی تو طریق ہوتا ہے یعنی راستہ ہوتا ہے، مستقیماً کا جو معنی بیان کیا ہے فرماتے ہیں یثبت کا علیہ، یعنی اس سے ثابت ہے، اس پر ثابت رہیں، وہ دین الاسلام، اور وہ جو راستہ ہے جو صراط مستقیمہ سے مراد لیا گیا ہے وہ ہے دین اسلام کا راستہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دین اسلام کے راستے پر چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری رہنمائی فرمائے گا۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور فرمایا کہ اللہ تمہاری مدد فرمائے گا نصرًا عزیزا۔ نصرًا عزیزا اس کا معنی صاحب جلالین فرماتے ہیں نصرًا ذا عز لا ذل معہ،
یعنی ایسی نصرت، ایسی مدد جو عزت والی ہوگی، ذلت والی نہیں ہوگی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی انزل السکینۃ، صاحب جلالین السکینہ کا معنی الطمانینۃ یعنی اطمینان کے معنی میں لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہی ہے جس نے تم پر سکون کو نازل کیا۔ تو صاحب جلالین ترجمہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہی ہے جس نے تمہارے دلوں پر تم پر جو ہے اطمینان کو نازل کیا۔ فی قلوب المؤمنین، اور مومنوں کے دلوں پر بھی اطمینان کو نازل کیا۔ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے دلوں میں جو ایمان کی شمع ہے وہ روشن ہو جائے، وہ ایمان بڑھ جائے ان کا۔ بشرائع الدین، دین کے احکامات کے ساتھ۔ یہ صاحب جلالین نے تفسیر کی ہے، فرماتے ہیں بشرائع الدین کلما نزل واحدۃ منها آمنوا بها ومنها الجہاد۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک کر کے احکام شرعہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پیغام دے سکیں، ان تک احکام پہنچائیں، اور وہ ایک ایک کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر جو نازل کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایمان لائیں اور ان پر عمل کریں۔ وَمِنْهَا الْجِهَاد، اور صاحب جلالین فرماتے ہیں کہ انہی احکام جو رب العالمین نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے ہیں، انہی احکام میں سے ایک حکم جو ہے وہ جہاد کا ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور تمام تر جو لشکر ہیں زمین و آسمان میں اللہ کے لیے ہیں۔ فَلَوْ أَرَادَ نَصْرَ دِينَهُ بِغَيْرِكُمْ لَفَعَلَ، یہ عبارت صاحب جلالین نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اپنے دین کی نصرت کا ارادہ کرتا ہے، اگر اللہ نے اپنے دین کی نصرت کا ارادہ کیا ہے تو وہ تمہارے علاوہ کسی اور سے بھی کام لے سکتا ہے۔ یعنی فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہیں چنا ہے تو یہ تم لوگوں کی خوش قسمتی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام دوسری قوم سے بھی لے سکتا تھا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ ہی ہے، اللہ حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ صاحب جلالین فرماتے ہیں علیمًا بخلقہ، یعنی اپنی تخلیق، اپنی مخلوق کو جاننے والا ہے، حکیمًا فی صنعہ، اپنی کاریگری میں وہ حکمت رکھتا ہے۔ ای لم یزل متصفا بذالک، صاحب جلالین فرماتے ہیں کہ یہ جو صفات ہیں علیمًا حکیمہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں جو اس کی دائمی طور پر ہیں، یعنی یہ کبھی زائل نہیں ہوگی، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم، فرمایا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسی جنت میں داخل فرما دے کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ویکفر عنہم سیئاتہم، اور ان سے برائیوں کو دور فرما دے، ان سے جو عیب ہوں گے وہ جنت میں جب جائیں گے تو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عیبوں کو دور کر دے گا۔ صاحب جلالین فرماتے ہیں متعلق بمحذوف، یہاں اس کا جو متعلق ہے وہ محذوف ہے، ای امر بالجہاد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیدخل امر بالجہاد لیدخل، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہاد کا حکم دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں جنت میں داخل کر دے۔ تو یہ جو امر بالجہاد ہے یہ لیدخل سے پہلے محذوف ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے تمہیں جہاد کا حکم دیا تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جنت میں داخل کر دے، ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے جو برائیاں ان کی ہوں گی اور جو ان کے عیب ہوں گے، جو ان کی کوتاہیاں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے دور کر دے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ جو تمہاری کامیابی ہے یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی تم اللہ کے ہاں بہت سرخرو ہوگے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے آگے 6 آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو،
اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، الظانین باللہ ظن السوء، اور وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، ظن السوء برا گمان، یعنی اللہ کے بارے میں جو برا گمان رکھتے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ آگے فرماتے ہیں صاحب جلالین فرماتے ہیں ظنوا انہم لا ینصر محمدا والمؤمنین، یعنی وہ لوگ انہوں نے جو ہے گمان کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ظانین باللہ ظن السوء، یا منافق مرد منافق عورتیں مشرک مرد مشرک عورتیں جو ہیں یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مدد نہیں کرے گا، اور ان کے جو اصحاب ہیں مومنین ہیں جو ان پر ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی مدد نہیں کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تم گمان رکھتے ہو برا گمان رکھتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ علیہم دائرۃ السوء، فرمایا ان پر جو ہے وہ بہت برا دائرہ ہے، برائی کا دائرہ ہے، بالذل والعذاب، یہ برا دائرہ سے مراد لیا ہے کہ ذلت اور عذاب کا دائرہ ہے، یعنی ذلت اور عذاب نے ان کو احاطے میں لیا ہوا ہے، وہ اس ذلت اور عذاب کے دائرے میں ہیں۔ وغضب اللہ علیہم ولعنہم وأعد لہم جہنم وساءت مصیرا، فرمایا اور اللہ نے ان پر غضب کیا، ولعنہم اور ان پر لعنت فرمائی ہے، وأعد لہم جہنم اور ان کے لیے اللہ نے جہنم کو تیار کیا، وساءت مصیرا اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جو منافق مرد ہیں منافق عورتیں ہیں، مشرک مرد ہیں مشرک عورتیں ہیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو انہوں نے گمان کیے برے گمان کیے ہیں، برے گمان اپنے ذہن میں پال رکھے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے ہم نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کی اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آگے ارشاد فرمایا دیا وساءت مصیرا، اور یہ جو رہنے کی جگہ ہے، یہ جو ٹھکانہ ہے، یہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں آیت میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہیں جو لشکر ہیں آسمانوں و زمین میں، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ ہے عزت والا اور حکمت والا۔ اور صاحب جلالین فرماتے ہیں عزیزاً فی ملکہ، یعنی اپنی بادشاہت میں عزیز ہے، فی حکیماً فی صنعہ، اور اپنی جو کاریگری ہے اس میں وہ حکمت رکھتا ہے، ای لم یزل متصفا بذالک، اور فرمایا کہ یہ جو صفات ہیں عزیزاً اور حکیماً، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں جو کبھی اس سے زائل نہیں ہوں گی، یہ اس کی دائمی جو ہے صفات ہیں۔ آگے 8ویں جو ہے آیت میں ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، فرمایا بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، اور نذیراً اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ صاحب جلالین فرماتے ہیں شاہداً علی امتک فی القیامت، یعنی شاہداً سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی امت پر قیامت کے دن گواہی دینے والے ہوں گے، ومبشراً اور خوشخبری دینے والے سے مراد یہ ہے کہ لہم فی الدنیا بالجنتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک صفت ہے، یہ خوبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہی ان کو جو ہے جنت کی خوشخبری دیں گے۔ وَنَذِيرًا اور ڈرانے والا، صاحب جلالین فرماتے ہیں نذیراً بمعنی منذراً مخوفاً ہے، یعنی ڈرانے والا، فیہا من عمل سوء بالنار، یعنی اس دنیا میں برے اعمال سے عمل سوء سے بالنار اور آگ سے، یعنی جہنم سے اور اعمال سیئہ سے ڈرانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9ویں جو ہے آیات میں ارشاد فرمایا لیؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، فرمایا تاکہ وہ ایمان لائیں باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتعزروہ اور ان کی مدد کی جائے، وتوقروہ اور وہ تعظیم کریں، وتسبحوہ اور تم تعظیم کرو، وتسبحوہ اور تم تسبیح بیان کرو، پاکی بولو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام۔ صاحب جلالین فرماتے ہیں
کہ لیؤمنوا باللہ و رسولہ، یہاں پہ جو لیؤمنوا ہے بالیاء والتاء فیہ، اس کو دونوں طریقوں سے پڑھنا جائز ہے، یعنی یا کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے اور تا کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے۔ اگر ہم یا کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ ایمان لائیں، تاکہ وہ ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اگر اس کو تا کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ مخاطب کا جو ہے فعل بن جائے گا، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اسی طرح وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس کو بھی وَيُعَزِّرُوهُ یعنی یا کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے اور تا کے ساتھ بھی، وَتُوَقِّرُوهُ اس کو بھی تا کے ساتھ اور یا کے ساتھ دونوں کی طرح پڑھنا جائز ہے، وَتُسَبِّحُوهُ اس کو بھی دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ فرمایا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یہ جو بُكْرَةً وَأَصِيلًا ہے اس کا معنی ہے بالغداۃ والعشی، یعنی تم صبح و شام بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے رہو۔ آگے 10ویں آیت میں ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ بیعت کی، یعنی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، انما یبایعون اللہ، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی بلکہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ فمن نکث، پس جس نے توڑ دیا یعنی اس بیعت کو توڑ دیا، فانما ینکث علی نفسہ، پس اس کا جو وبال ہے وہ اس کے اوپر ہے۔ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، اور جس نے وعدہ کو پورا کیا، وفا کی، اس وعدہ کو پورا کیا جو اللہ کے ساتھ کیا اس نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عن قریب اجر عظیم، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو اس کے صاحب جلالین نے جو آگے عبارت لا کر جو وضاحت کی ہے، فرمایا ان الذین یبایعونک، اس کے آگے عبارت لا فرماتے ہیں بیعۃ الرضوان بالحدیبیہ، یعنی اس سے یہ جو بیعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہے اس سے مراد بیعت رضوان ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بیعت کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اس سے مراد وہ بیعت ہے۔ انما یبایعون اللہ، فرمایا کہ یہ بیعت آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نہیں ہوئی بلکہ یہ تو اللہ کے ہاتھ پر ہوئی ہے۔ اور اس کی مثال جو صاحب جلالین فرماتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے ہوا نحو، یعنی اس کی مثال یہ ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی جس نے میرے رسول کی اطاعت کی، گویا اس نے اس کی نہیں بلکہ میری اطاعت کی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب ہیں۔ تو جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہو اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اس پر لازم ہے۔ آگے ید اللہ فوق ایدیہم، جیسے فرمایا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ التی بایعوا بها النبی، صاحب جلالین فرماتے ہیں ای التی بایعوا بها النبی ای هو تعالی مطلع علی مبایعتہم، فرمایا کہ وہ جو بیعت جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، اس کا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، ای یعنی ہوا تعالی مطلع، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مطلع ہے، اس کو جانتا ہے، علی مبایعتہم، ان کی بیعت کو، ان کی بیعت کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ فیجازیہم علیہا، بس اس بیعت کرنے کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی جزا عطا فرمائے گا۔ فمن نکث ای نقض البیعۃ، یعنی جس نے بیعت کو توڑ دیا، فانما ینکث یرجع وبال نقضہ، بس اس نے گویا جس نے اس بیعت کو توڑ دیا تو اس کا جو وبال ہے وہ اسی کے اوپر ہے۔ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، فرمایا جس نے اللہ کے اس عہد کو پورا کیا جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، گویا اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اگر اس عہد کو انہوں نے پورا کیا، اس بیعت کو انہوں نے پورا کیا تو ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر بھی فرمایا فسیؤتیہ، اس کے آگے فرمایا صاحب جلال میں فرماتے ہیں اس کو بالیاء والنون، یعنی یا اور نون دونوں کے ساتھ پڑھنا جائز ہے۔ تو اگر ہم یا کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ان قریب اللہ ان کو اجر عطا فرمائے گا، اور اگر ہم نون کے ساتھ پڑھیں گے تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم ان کو اجر عطا فرمائیں گے، اجر عظیم، یعنی ہم ان کو بہت جلد اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔